تو مجھے نہیں یقین کہ اس کو کوئی سزا ہو سکے گی۔ اب میرا خیال ہے موبائل اپلیکیشن ایپ جو ہے ٹک ٹاک کی بندش کی طرف میں اس لیے آج موضوع بنایا کہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں اور ایکسیپٹ کر لی گئی ہے یہ درخواست۔ تو حکومت نے کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹک ٹاک اس لیے بند کی کہ اس سے معاشرتی اقدار جو ہیں ان میں تباہی آ رہی تھی اور فحاشی پھیلائی جا رہی تھی اور غیر اخلاقی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کی جا رہی تھی، جبکہ حکومت کے جو مخالفین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایپ اس لیے بند کی گئی کہ اس ایپ کو حکومت مخالف جو ایلیمنٹ ہے، لوگ ہیں، عوام ہیں، جو اپوزیشن پارٹیوں کے حامی لوگ ہیں، وہ اس کو استعمال کر رہے تھے۔ تو پہلے میرا خیال ہے اس کا جو سیاسی پہلو ہے اس پہ آپ کوئی گفتگو کرنا چاہیں کہ کیا یہ دوسرا پہلو جو ہے میرا یہ خیال کس حد تک درست ہے؟ اور پہلے میرے نزدیک جو ایسی ساری ایپ جو لوگوں کی آزادی اظہار پر پابندی لگائیں اس میں اس کے خلاف ہوں۔ ٹک ٹاکر ان میں شامل ہے، ٹک ٹاک بھی شامل ہے۔ جو لوگ اپنی آرٹسٹک جو ان کا ہے جو ٹیلنٹ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنی سیاسی نقطہ نظر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے اس پر پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چیزوں کو خود ہی آپ ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ سماجی اقدار کے خلاف ہے، یہ سماجی اقدار کے حق میں ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ سماجی اقدار کے خلاف ہے؟ کون سا سروے ہوا ہے؟ کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ صرف کسی نے کالم لکھ دیا تو پتہ چل گیا کہ یہ ٹک ٹاک جو ہے یہ سماجی اقدار کے خلاف ہے؟ ہمیں تو کوئی اس کے پاس ہمارے پاس ڈیٹا کہاں سے آیا؟ اس لیے یہ جو باتیں ہیں کہ جی فلاں چیز فلاں کے خلاف ہے، فلاں چیز فلاں کے خلاف ہے، یہ بے معنی باتیں ہیں۔ ایکچولی یہ جو ایک پرانا ایک ہتھ کنڈا ہے لوگوں کی آزادی اظہار پہ پابندی لگانے کا۔ ٹک ٹاک پہ پابندی بھی لوگوں کے آزادی اظہار پہ پابندی ہے، چاہے وہ گلی کاری پہ پابندی ہو، یہ چاہے تو وہ آپ کی بات بالکل لیاقت صاحب کی درست میں مانتا ہوں کہ آزادی اظہار پہ پابندی ہے، لیکن دوسرا پہلو جو ہے کہ اس پر جو فوش قسم کے کچھ بعض خواتین نے کچھ لچرپن کا مظاہرہ کیا ہے، کچھ فوش گانے ڈانسز وغیرہ بھی اس پہ اپلوڈ ہوتے ہیں، اور یہ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے یہاں پر ماؤں کی اکثریت جو ہے وہ بچوں کو بہلانے کے لیے، بچے گھر میں ہوں، کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں، آپ کسی شادی کی تقریب میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، ماں کا جو موبائل ہوتا ہے وہ بچے کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ دوسرا پہلو بھی جو ہے اخلاقیات کے حوالے سے اور معاشرتی بگاڑ کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ 5 سال کا 6 سال کا بچہ جو ہے وہ میچور ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، کیا یہ غلط بات ہے؟ یہ میں ان کی بات سے سہمت ہوں، انہوں نے بالکل ایگزیکٹ آپ کو جواب دیا۔ میں بھی کچھ ایسا ہی جو ہے وہ مائنڈ رکھتی ہوں اس کے حوالے سے۔ بالکل اس پہ کوئی فحاشی نہیں۔ مجھے دوسری سائڈوں پہ بتائیں کہ کیا فحاشی یوٹیوب پہ نہیں ہے؟ کیا فحاشی ہماری فیس بک پہ نہیں ہے؟ کیا فحاشی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں؟ اب اگر انہوں نے ٹک ٹاک بند کیا تو ٹک ٹاک بند تو نہیں ہوا، وہ تو پھر وی پی این سے چل رہا ہے۔ جنہوں نے چلانا ہے وہ تو دوسری ویب سائٹس کے تھرو بھی چلا رہے ہیں اس کو۔ لیکن اگر ہم لوگوں کو ایک چھوٹی سی آزادی تھی، اپنی مرضی کی بات چیت کر سکتے تھے۔ اب دیکھیں مجھے کافی عرصہ ہو گیا ٹک ٹاک یوز کرتے ہوئے، میں کبھی اس پہ، چونکہ میں سنگر ہوں، میں آرٹسٹ ہوں، میں اپنے حوالے سے میں کبھی گیت گا رہی ہوتی ہوں، کبھی غزل گا رہی ہوتی ہوں، کبھی صوفی کلام گا رہی ہوتی ہوں، کبھی اس پہ ڈائلاگ کر رہی ہوتی ہوں، جوک کر رہی ہوتی ہوں، جسٹ لائک میں یہ سمجھوں گی کہ یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا چھوٹا سا یہ کمائی کا ذریعہ بھی ہے، روزگار بھی ہے؟ نہیں، اس پہ کوئی کمائی شمائی نہیں ہے، روزگار کا نہیں ہے، اس پہ روزگار کسی کا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روزگار، صرف لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جی اتنے زیادہ فالوور ہو گئے ہیں، اتنے لوگ ہمیں جاننے، فالوئنگ کا مسئلہ صرف یہی ہے جو فیس بک پہ ہوتا ہے یا دوسری ویب سائٹس پہ ہوتا ہے۔ بٹ انہوں نے یہ غلط کیا ہے۔ میں یہ سیاسی فیصلہ سمجھتی ہیں؟ یہ سیاسی ہی فیصلہ ہے، سمجھتی نہیں ہوں میں۔ یہ بنیادی طور پر آزادی اظہار پر پابندی کا ایشو جو ہے یہ آپ اس کو سمجھ رہی ہیں؟ کمپلیٹلی سمجھتی۔ پہلے آپ نے یوٹیوب پہ پابندی لگائی، آپ کو واپس لینی پڑی۔ جی، پہلے اس کے کہ اس یوٹیوب میں بہت زیادہ مواد ایسا ہے جو ہماری سماجی اقدار کے خلاف ہے، مذہبی اقدار کے خلاف ہے، لیکن آپ کو واپس لینی پڑی۔ اس کو بھی آپ کو واپس لینا پڑے گا، کیونکہ جو انٹرنیشنل یہ ادارے ہیں جو یہ سارے چلاتے ہیں وہ آپ کو اس کو کرنے ہی نہیں دیں گے کہ آپ اس کو کریں۔ آپ انٹرنیٹ کو، آپ ایسی چیزوں کو، ایپ کو بند نہیں کر سکتے۔ آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔
सर कान ऐसे पकड़ लें, कान ऐसे मुमकिन पकड़ नहीं लें। है, वो मुमकिन नहीं है कि आप खड़े हो। ये टिक टॉक चलेगी, आज नहीं चलेगी, मैं 1 महीना बाद चल जाएगी। डॉक्टर साहब आप प्लीज पे कुछ बोलना चाहें? जी ये डिजिटल दौर है, हवा पे पाबंदी नहीं लगा सकते। बिल्कुल। ये हवा पे पाबंदी लगाने की बात है। Good. सांस कैसे रोक सकते हैं आप, लोगों का इजहार कैसे रोक सकते हैं? और ये तो हम यूज़र हैं, कहाँ से ये टेक्नोलॉजी आई है? वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ हर किस्म की चीज़ें हैं। हमें अलबत्ता अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने लोगों को तैयार ये करना चाहिए कि वो बुरी चीज़ को मत देखें या बुरी चीज़ का अच्छे तरीके से जवाब दें और अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करें। मैंने इस पे कभी कोई बुरी चीज नहीं देखी, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बुरी चीज होती। आपने- बहुत बहुत अच्छी चीजें, बल्कि बड़ी नॉलेजेबल चीजें आती हैं। बच्ची अब्बाज हमारी फैमिली की बच्चियां जो हैं वो किचन की चीजें इसमें से इतनी अच्छी अच्छी आ रही होती हैं, घरेलू टोटके आ रहे होते हैं, इवन मदर के हवाले से बड़े खूबसूरत आशार आ रहे होते हैं। तो ये अगर मतलब 50 चीजें अच्छी आ रही हैं तो कोई एक अगर बैड आ गई है तो उसको लोग उंगली से अप कर देते हैं, उसको देखते नहीं हैं लोग। जिनको जो चाहिए वो हर वेबसाइट से निकाल के देख सकते हैं, सिर्फ टिकटॉक में ही नहीं है, बल्कि टिकटॉक बहुत अच्छा एक छोटा सा जी जरूर। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। नाजरीन, यहाँ छोटी सी एक ब्रेक, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर हाजिर है। लियाकत अली साहब से हम यही सवाल जो हमने ऐप के बारे में किया था, टिकटॉक के बारे में किया था, और इसके हवाले से मैंने एक बात कही थी कि माओ ने बच्चों से बचने के लिए, उनको मसरूफ़ रखने के लिए हर माँ जो है तकरीबन वो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देती है। तो क्या ये माओ ने आपके ख्याल में इस पर कोई उसको बंद किया होता है, की होती है कोई, या बंद कर देती हैं जो बच्चे जो है वो हाथ ना लग जाए उनका? हाशमी साहब, ये बहुत ही आपकी बात जनरलाइज है कि माओ ने दिया होता है। भाई पाकिस्तान की माओ के, जैसे आपने बताया कि खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हैं, कितने % माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल दे सकती हैं? पहले तो ये बात है। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास माएँ हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं। ज़्यादा लोग तो अफलास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो कौन से अपने बच्चों को मोबाइल, उनके अपने पास मोबाइल नहीं है तो उन्हें अपने बच्चों को कौन सा मोबाइल देना है? लेकिन जिन्होंने दिया होता है, जो अक्लमंद माएँ हैं, उन्होंने अपने लेकिन बच्चों मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि घरों में मुलाजिम जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, मैं आपके साथ मुशाहदे की बात बताता हूँ आपको कि ये सड़कों चौराहों पे जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, औरतें भीख मांग रही होती हैं, आजकल मोबाइल उनके पास भी है। होगा पाकिस्तान में जो मोबाइल की कवरेज है उसके पे भी नज़र रखें। खैर, ये जो माएँ जिन्होंने दिया होता है मोबाइल, मेरे तजर्बे के मुताबिक मोस्टली ने उन बच्चों को लॉक किया होता है। वो सिर्फ वही चीज़ खोलते हैं जिसमें आप उनकी वीडियो गेम है, जहाँ उनकी कोई एजुकेशन का है। आप देखें आज ज़िंदगी जो है वो, ये कोरोना के बाद बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। Yes. और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए माएँ साथ बैठना पड़ती है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे माएँ साथ बैठी होती हैं जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। इसलिए आप कंप्यूटर को ये कह के कि इसमें फाशी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, उसको रिजेक्ट करेंगे तो मतलब आप ग्लोबल लाइफ से बाहर नहीं निकल सकते। ये हमने जो चीज़ तय हुई है वो हमारे दरमियान, जो जिस पे सब लोग इत्तफाक़ राय किया है कि इस जो एक आलमी
ایک جو وسائل ہے الیکٹرانک معلومات کا ذریعہ ہے، علم معلومات کا ذریعہ ہے۔ جیسے سر نے کہا کہ سانس کیسے نہیں دیکھیں جی، آپ اگر کہیں کہ آپ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سڑک پہ تو میں گاڑی نہیں چلاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایکسیڈنٹ بھی کو روکنا ہے اور گاڑی بھی چلنا ہے، اس لیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹک ٹاک میری ایج کے لوگ تو کم دیکھتے ہیں، لیکن میں نے جتنا بھی دیکھا ہے، ہماری جنریشن جو ہے وہ چونکہ سمجھتی نہیں ہے ڈیجیٹل کو، لیکن میں نے جتنا بھی دیکھا، میں نے وہ امان اللہ اور ان کی بیٹی کا ایک ٹک ٹاک دیکھے ہیں، اس میں باپ اور بیٹی کامیڈی کرتے ہیں اور اتنی اچھا یہ بتائیں اس ٹاپک کو میرا خیال چھوڑے آپ، سر میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ تو ٹک ٹاک ہے، ضیاء الحق کے دور میں آیات جو تھی وہ سنسر کی جاتی تھی، ایسی آیت جس میں مزاحمت کا ہمیں سبق ملتا تھا، جو سرمایہ داروں کے خلاف میں گواہ ہوں، جو استحصال کرنے اس والوں بات کا میں گواہ ہوں کہ آیات بھی سینسر ہوئی ہیں اس پہ بھی وہ ہمیں ہمارا پیپر جو نیوز پیپر ہوتا تھا، اور اب جس طرح نیوز پیپر پہ پابندیاں ہیں، میں یہ بات زور دے کے کہنا چاہتا ہوں صرف ٹک ٹاک نہیں ہے، اخبارات میں پہلے سیلف سینسرشپ کے نام پہ اور اب گورنمنٹ کے خلاف اور مخصوص اداروں کے خلاف آپ ایک لفظ نہیں لکھ سکتے، لکھیں گے تو آپ کو اپنی سیکورٹی نہیں ہے کہ آپ موجود بھی رہیں گے یا نہیں، یہی حقیقت ہے جی۔ تو یہ اچھا بعض لوگ اپوزیشن میں کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان نہیں چلا رہا ہے، مافیاز چلا رہے ہیں، تو یہ جو اگر مافیاز چلا رہے ہیں موجودہ حکومت کو، تو یہی مافیاز جو ہے پچھلی حکومتوں میں بھی عمل دخل نہیں تھا ان کا اتنا ہی؟ یہ مجھ سے سوال ہے یا آپ سے مافیاز کے بعد آپ نے کی ہے؟ یہ مافیا کا لفظ جو ہے عمران خان نے ایکچولی انٹروڈیوس کروایا ہے۔ الیکٹیبلز جو ہیں وہ ایک طرح کے مافیا ہی ہوتے ہیں، اور الیکٹیبلز کو کون گیم کا حصہ بناتا ہے، کس کی گورنمنٹ بننی ہے، الیکٹیبلز کو کون اشارے دیتا ہے کہ آپ ان کی سپورٹ کریں، تو پھر مافیا تو وہی ہوئے نا جو گورنمنٹ نے کراتے اور بناتے ہیں۔ یہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ترجمان ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، انہوں نے عاصم باجوہ صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ عاصم باجوہ صاحب نے استعفیٰ دیا ہے کہ وہ مشیر اطلاعات بھی تھے وزیر اعظم عمران خان کے، اور استعفیٰ تو انہوں نے پہلے کا دیا ہوا تھا جو عمران خان نے منظور نہیں کیا، لیکن اب منظور کر لیا گیا ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی کا جو بلاول بھٹو صاحب کا ترجمان ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ اگر وہ عاصم باجوہ صاحب اپنی ایک ڈیوٹی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح طور پہ انجام نہیں دے سکتے، تو ان کو اپنی دوسری ڈیوٹی یعنی کہ سی پیک کی سربراہی سے بھی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لیاقت صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سی پیک جو ہے وہ اس وقت ایک معاشی سے زیادہ سیکیورٹی پروجیکٹ ہے، اس لیے وہ سمپلی ایک معاشی پروگرام نہیں ہے۔ اگر وہ معاشی پروگرام رہتا تو اس میں کوئی، آپ فوج نے آپ کو پتہ ہے کہ پورا ڈویژن بنایا ہے جو سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے ہے۔ جی بالکل، اس لیے اس کی سی پیک کو سیدھا ایک معاشی اقدامات کے حوالے سے نہیں، اس علاقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا، اور اسی لیے جو قاسم سلیم باجوہ کی وہاں اپوائنٹمنٹ ہے وہ سول گورنمنٹ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور یہ سول گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ سی پیک کا سربراہ قاسم سلیم باجوہ نے رہنا ہے یا کسی اور نے رہنا ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ آپ سمجھتے ہیں غلط ہے؟ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے وہ ویسے ہی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، یہ غلط میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، کرنا چاہیے مطالبہ، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کو واضح طور پر پتہ ہے کہ اس کو وہاں کس نے لگایا ہے اور اس کو وہاں سے کون اتار سکتا ہے۔ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں خبر نہیں ہاشمی صاحب اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجک پاکستان کی ایک اسٹریٹجک جو ہے پوزیشن ہے سی پیک، اور اس سی پیک کے اندر ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو جن پر کوئی الزام یا کوئی داغ نہ ہو۔ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے بچنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہا ہے۔ آپ بھی ویسے وہی کہہ رہے ہیں جو لیاقت صاحب نے کہا۔ ناظرین، آج ہمارا وقت پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے۔ نرمل شاہ صاحبہ گو تھوڑا لیٹ آئی ہیں، پھر بھی ان کا بہت شکریہ۔ ہم چاہیں گے کہ آئندہ جب آئیں تو گھر سے ذرا جلدی نکلا کریں، یہ رش کا اور ٹریفک کا پرابلم جو ہے یہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آج تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں کل انشاءاللہ تعالی۔